وہ والد ہیں، ان کا نام میاں سید موسیٰ ہے، اور بندگی میاں کے دادا کا نام بھی سید خنمیر ہے۔ تو آپ کا جو نام ہے وہ سید خنمیر آپ کے دادا کا نام آپ کو ملا ہے۔ اسی اعتبار سے خنمیر کے ایک معنی حاکم کے بھی نکلتے ہیں۔ جب بی بی بوا تاج کو بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، ولادت سے پہلے بی بی بوا تاج کو 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، تو خاندان والے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں کہ آپ کو لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب آپ کو تیسری بار بی بی بوا تاج کو حمل ٹھہرا تو بی بی اللہ سے بہت دعائیں کرتی ہیں، اور بی بی اپنی والدہ کو بھی کہتی ہیں، تو آپ کی والدہ بھی بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے تیسری بار جب حمل آپ کو ٹھہرتا ہے تو بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کرتی ہیں کہ لڑکا پیدا ہو۔ اور پھر بی بی بوا تاج کے ایک بھائی میاں سید خدا بخش جو ہیں، یہ بھی بہت ہی نیک اور اعلیٰ صفات والے تھے، مبشر مہدی ہیں آپ، کیونکہ جس وقت مہدی موعود علیہ السلام گجرات میں پٹن کے پاس گئے تھے، پٹن شریف میں، تو اس وقت جب میاں سید خدا بخش کے بارے میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سنا کہ وہ ایک نیک اور صالح عابد اور اللہ کے ولی تھے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور بندے سے ملاقات کرتے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو مبشر مہدی بھی کہتے ہیں۔ پھر جب تیسری بار جب بی بی بوا تاج کو حمل ٹھہرا تو چند ماہ ہوئے تھے حمل ٹھہر کر، بی بی ایک خواب دیکھتی ہیں۔ بی بی بوا تاج خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتے 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 آپ کے سر پر آیا اور غائب ہو گیا۔ تو بی بی دوسرے روز یہ خواب اپنے بھائی میاں سید خدا بخش کو سناتی ہیں۔ جیسے یہ خواب وہ سننا تھا، انہوں نے بڑی بشارتیں دی اور کہا کہ ایک نیک اور صالح اور بادشاہ صفات کا فرزند تم کو پیدا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرزند کی بھی خوشخبری ہو گئی اور نیک اور صالح فرزند ہونے کی خوشخبری ہوئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا بی بی کا حمل 7 مہینے کو پہنچا تو بی بی ایک اور خواب دیکھتی ہیں۔ خواب دیکھتی ہیں کہ خواب کے اندر آپ جس محلے میں رہتی ہیں پٹن شریف کے آزو بازو کے تمام گھر والے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ آواز دی جا رہی ہے کہ بادشاہ آنے والا ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے۔ محلے کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے کہ بادشاہ اب ہمارے گھر میں آئیں گے، اور جس کے گھر میں بھی آئیں گے وہ نوازے جائے گا۔ اس اعتبار سے بی بی خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ تمام محلے والے گھروں کی تیاری کر رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، گھر کو رونق افروز بنا رہے ہیں، کی کوشش کر رہے ہیں، روشنیاں لگا رہے ہیں تاکہ بادشاہ کی سواری آپ کے گھر میں آئے۔ تو اس اعتبار سے بی بی بوا تاج بھی اپنے گھر کو جو ہے سجاتی ہیں، پاک صاف کرتی ہیں، اور اتنے میں جو بادشاہ کے جو نخارے ہوتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، جو اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آ کر اعلان کرتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ محلے کا ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ اب بادشاہ ہمارے گھر میں رکنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اعلان ہو ہی رہا تھا، اتنے میں بادشاہ کے لوگ بی بی بوا تاج کے گھر میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ بی بی خوش ہو جاتی ہیں۔ جب بادشاہ کی جو ہے تخت کو لایا گیا تو بی بی کا گھر بالکل روشن ہو گیا، اتنا چمکدار ہو گیا کہ گھر کا ہر کونا چمکنے لگا۔ پھر اس کے بعد جب بادشاہ کی سواری آئی، بی بی خواب میں دیکھتی ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے ہمارے قومی کتب میں کہ پروردگار عالم کا جلوہ افروزی ہوئی، رب العالمین کی طرف سے تخت نشینی ہوئی، اور اس کے بعد رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ بی بی کو لایا جائے۔ بی بی بوا تاج کو لایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اے بوا تاج، ہم تمہاری جو ہے عبادتوں سے، تمہارے عشق سے خوش ہوئے، اور بتاؤ کہ تم کو کیا چاہیے۔ تو اس وقت بی بی بوا تاج یہ بتاتی ہیں کہ مجھے صرف ذات الہی چاہیے۔ دیکھیے ایسے وقت میں بھی بی بی جو ہے ذات الہی کو طلب کر رہی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بی بی اللہ کی چاہنے والی کتنی نیک برگزیدہ بندی تھی۔
پھر اس کے بعد اسی طرح 3 بار اعلان کیا جاتا ہے کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو بی بی بواتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی لاؤ تاکہ ان کو بھی سرفراز کیا جائے۔ بی بی اپنے تمام جو ہے رشتہ داروں کو رب العالمین کے سامنے لاتی ہیں۔ خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بی بی اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی سامنے لاتی ہیں تو ان کو بھی جو ہے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور حکم آتا ہے کہ اور بھی کوئی رشتہ دار ہے تو لاؤ۔ بی بی جو ہے دور دور کے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان سب کو رب العالمین کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ تو خواب میں پروردگار عالم بی بی کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے تمہاری طرف سے بخش دیا گیا اور ان کو بھی سرفراز کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے جو ہے آپ کو یہ خواب پڑتا ہے، اور جب آپ خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو دوسرے روز پھر اپنے بھائی میاں سید خدا بخش کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو میاں خدا بخش جو تھے آپ کے بھائی، یہ ولی صفت تھے، برگزیدہ بزرگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی، آپ کی آمد کی، آپ کے پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بچہ بینہ آخر الزماں ہو، یعنی مہدی موعود علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے یہ فرزند۔ آپ نے ایسی بشارت دی اور کہا کہ یہ فرزند ایسا فرزند ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کا بادشاہ ہوگا، فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسا خوشخبری دی۔ اس کے بعد جب بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، نیک اور برگزیدہ بزرگ تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے، چونکہ یہ فرزند آگے جا کر حجت مہدی آپ سے پوری ہونے والی تھی اور بدل ذات مہدی موعود علیہ السلام آپ کو شہید ہونا تھا، آپ نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ پیدا ہوئے تو جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے گھر میں اتنی روشنی بھر گئی کہ گھر کا ہر کونا چمکدار ہو گیا۔ اس اعتبار سے بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور جب آپ 3 سال کے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ رب العالمین نے اپنا دیدار آپ کو ایسا عطا فرمایا کہ وہ دیکھ کر آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ 3 سال کی عمر میں بھی آپ نے خدا کا دیدار کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ 10 سال کے ہوئے تو تب بھی آپ کو اللہ کے دیدار کی ایسی جھلک ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس اعتبار سے بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بچپنے کی جو سیرت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو بچپنے میں بھی اللہ کا دیدار ہوا اور آپ خدا کے طالب تھے، بار بار خدا کو دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جو خدا کو رب العالمین کو ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی اور چیز کی طلب نہیں رکھتا، وہ صرف بار بار خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رب العالمین کو دیکھنے کی طلب رکھتے تھے۔ اور پھر یہاں ایک روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب آپ کے بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 3 سال کی تھی تو آپ کے والد بزرگوار میاں سید موسیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ میاں سید موسیٰ جو ہیں وہ ایک جنگجو شخصیت تھے، ایک بہت ہی بڑے اعلیٰ منصب پر بھی تھے اور ایک جنگجو، ایک بہادر شجاع شخص تھے۔ آپ کی جو میاں سید موسیٰ کی جو شادی ہے وہ آپ کی جو ہے کم عمری میں ہوئی اور 24 سال میں شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ میاں سید موسیٰ ایک جنگجو اور بہت ہی بہادر شخصیت تھے، اللہ کے برگزیدہ بزرگ تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ جو ہے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ میاں سید موسیٰ کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا جاننا ہم کو چاہیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے کہ بندگی میاں کے جو خاندان، پہلے کا جو خاندان، آپ کے ماموں لوگ جو تھے وہ کیسے تھے اور بی بی کے جو ہے خاندان والے کیسے تھے، کیونکہ بی بی کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جو ہے میاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، یہ باڑی وال لوگ ہیں۔ اور پھر بندگی میں شیخ الامیر صدیق ولایت یعنی میاں سید موسیٰ جو ہیں آپ کے والد، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ آپ بھی بندگی میاں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ میاں سید نعمت کے پاس جا کر امامنہ سے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ جو ہے امامنہ مہدی موعود علیہ السلام کے سلسلے میں جا کر اوپر ملتے ہیں، اور آپ کا بھی سلسلہ حسینی جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ محترم سامعین، میاں سید موسیٰ جو آپ کے والد تھے وہ بہت بہادر اور شجاع تھے،
24 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے ہیں. حالانکہ میاں سید موسیٰ کے جو ماموں تھے، یعنی بندگی میاں کے والد کے ایک ماموں تھے میاں شیخ ملک جو تھے، میاں خند بھی آپ کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑے شجاع اور بہادر شخصیت تھے. جو گجرات کا جو بادشاہ تھا محمود شاہ، اس کی فوج میں آپ ایک بڑا عہدہ رکھتے تھے. کافروں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، ایک قلعہ جس میں کافر جمع ہو کر اسلام کے خلاف جو ہے تدابیر کر رہے تھے، اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے. تو ایسے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں پر چڑھائی کی جائے. تو میاں سید موسیٰ جو ہیں بندگی میاں کے والد، وہ اس فوج میں تھے جو ان کے ماموں 100 لوگوں کی ایک ٹکڑی بنا کر فوج میں رکھتے تھے. وہ اتنے شجاع اور بہادر تھے. میاں خند ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیک بھی تھے اور بہادر بھی تھے. ان کی بہادری کے چرچے کتابوں میں یوں آئے ہیں. میاں سید موسیٰ کے یہ ماموں ہیں میاں خند. شیخ ملک آپ کا جو نام ہے وہ کتنے بہادر تھے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ اپنے 100 لوگوں کی ایک ٹکڑی بناتے اور بادشاہ سے جب جنگ کرنے کے لیے اعلان ملتا، حکم دیا جاتا، تو صرف 100 لوگوں کو لے جا کر ہزاروں کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے. وہ ایک اپنے خاص لوگوں کی ایک ٹکڑی رکھتے تھے 100 لوگوں کی. پوری فوج ایک طرف ہوتی تھی اور میاں خند کی جو ہے 100 لوگوں کی ایک جماعت الگ ہوتی تھی. جہاں کہیں بھی بڑی بڑی فوجوں کو شکست ہوتا، میاں خند اپنے لوگوں کو لے آتے اور فتح حاصل کرتے تھے. وہ بڑے بہادر تھے مگر عبادت گزار بھی تھے. جب آپ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر، تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے نیک اور صالح بندے تھے اور پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو کتنی جو ہے خوبیاں نصیب ہوئی تھیں کہ آپ اتنے بہادر ہونے کے باوجود عبادت گزار تھے اور ایک جھاڑ کے نیچے ایک مرتبہ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے. تو ایسے میں چند لوگ آپ پر حملہ کرتے ہیں تو جھاڑ کی ڈالیاں، پیڑ کی جو تھی وہ ڈالیاں بیچ میں آ جاتی ہیں اور آپ اپنی تلاوت میں خلل نہیں ہوتا، آپ کی تلاوت میں خلل نہیں ہوتا. وہ لوگ حملہ کرتے جاتے ہیں تو جھاڑ کے ڈالیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، بار بار ڈالیاں آ جاتی ہیں. وہ عاجز آ جاتے ہیں کیونکہ اگر میاں خند اٹھ جاتے تو وہ سب کا کام تمام کر دیتے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تلاوت میں مصروف ہے، چلو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. مگر ایسا نہیں ہوا. جب آپ تلاوت ختم کرنے کے لیے قریب آ گئے تو وہ لوگ اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے لگے. پھر ایک مرتبہ ایسی میاں خند اپنے جو ہے گھر میں سو رہے تھے تو آدھی رات کو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ دھیرے دھیرے ان کے گھر میں گھس رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا روشنی اور سایہ بھی نظر آنے لگا. میاں خند اپنے گھر میں سو رہے ہیں. ایسے میں انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ گھر میں حملہ کرنے کے لیے دھیرے دھیرے گھس رہے ہیں. تو آپ اٹھے، رات کا وقت تھا، بس صرف زور سے ایک ایسی آواز لگائے کہ پورے لوگ بھاگ گئے. صبح اٹھ کے جب آپ نے دیکھا تو 3 لوگ مرے پڑے تھے. صرف آپ کی آواز سے جو ہے 3 لوگ وہاں پر مر گئے. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بہادر بنایا تھا، اتنے جو ہے شجاع تھے آپ. تو میاں خند جہاں بھی جاتے وہ اپنے حساب سے جو ہے حملہ کرتے اور آپ کی جو ہے جب جنگ میں شامل ہونے کی بات آتی تو لوگ کانپنے لگتے تھے، آپ سے جو ہے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی بارے میں یوں روایت آئی ہے کہ آپ کو کسی بات سے جو ہے سزا دی گئی تو آپ کو ہاتھی کے پاس آپ کے ہاتھوں کو باندھ کر ہاتھی کے پیروں کے نیچے کچلنے کا حکم دیا گیا. تو جب ہاتھی نے آ کر اپنا سونٹ آپ کے ہاتھوں میں ڈالا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی سونٹ کو ایسا دبایا کہ وہ تلملانے لگا اور آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اس اعتبار سے آپ بہت بڑے شجاع شخصیت تھے. تو پھر یہ ہوا کہ کافروں کا ایک قلعہ جس میں کافر جمع ہو کر اسلام کے خلاف تدابیر کر رہے تھے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قلعے پر حملہ کیا جائے. تو میاں خند
اپنے تمام 100 بہادر لوگوں کو لے کر اس قلعے کے پاس جاتے ہیں، جس میں اس 100 لوگوں میں آپ کے فرزند بھی تھے میاں خند کے، اور آپ کے بھانجے میاں سید موسیٰ جو بندگی میاں کے والد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ اب جب قلعے کے قریب پہنچے، رات کا وقت تھا، آپ رک گئے۔ جب فجر کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے حکم دیا، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ حملے کے اندر آپ کے فرزند شہید ہو گئے ہیں تو آپ پھر بھی عبادت میں شامل رہے، لیکن چونکہ آپ اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتے تھے، بندگی میاں کے والد میاں سید موسیٰ سے، جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ میاں سید موسیٰ بھی شہید ہو گئے ہیں تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ کہہ دو کہ میاں خند آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا اعلان ہونا تھا ایک بھگدڑ مچ گئی، اور قلعے کے قریب آپ پہنچ کر ایک جو ہے کمان کو توڑ دیتے ہیں، اور پورے مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اندر گھس کے آپ سب کو مارتے ہیں اور قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میاں خند جو تھے وہ بھی بہادر۔ اب یہ سب قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندگی میاں کے ماموں یا آپ کے والد یا پھر جو ہے والد کے ماموں، یہ وہ خاندان کے لوگ تھے، بڑے بہادر اور شجاع لوگ تھے، لہیم شہیم لوگ ہوتے تھے، یہ اونچے طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو پہلوانی اور شجاعت دے کر پیدا فرمایا تھا، اس اعتبار سے بندگی میاں اس خاندان سے تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح بندگی میاں کی سیرت کو ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں گے آپ کی شہادت تک، اور جو خاص باتیں ہیں، چونکہ آپ کی سیرت اگر اسی طرح 10-15 منٹ بیان کی جائے تو 1 مہینہ لگ جائے گا، مگر سیرت ختم نہیں ہوگی، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو خاص باتیں ہیں مختصر کر کے 1 ہفتہ یا 10 دن میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے بعد چونکہ ہماری اپنی جو ہم نے جو ہے امامانہ کی سیرت شروع کی تھی وہ بھی ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بندگی میاں کے صدقے و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم کو بھی پروردگار عالم کا عاشق اور عبادت گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہ الا اللہ، اللہ الہنا، القرآن والمہدی امامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔